اب اس کے بعد کیا ہے، نیت کا ایک مسئلہ آتا ہے. لوگ جو ہے سحری کے وقت میں نیت کرتے ہیں. دیکھیں نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں. دل کے اندر آپ نے ارادہ کیا، آپ سحری کیوں کرنے کے لیے اٹھے ہیں؟ آپ روز اٹھتے تھے نہیں، آپ خاص طور سے سحری کرنے کے لیے اٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں. لہذا ایسی صورت میں جو ہے یہی آپ کی نیت مانی جائے گی. زبان سے نیت کرنا، زبان سے نیت کرنا، الفاظ اختیار کرنا، الفاظ استعمال کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. لوگوں نے الفاظ باقاعدہ بنائے ہیں اپنے من سے. ایک دعا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان. اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مطلب غور کیجئے. میں کل آنے والے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں. بصوم غدن، غد مانے ہوتا ہے آنے والا کل، یعنی آنے والے کل کی میں نیت کر رہا ہوں. یہ لفظ کس نے بنایا اللہ عالم. بنانے والے کو بھی دماغ نہیں تھا کہ میں کیا بنا رہا ہوں. کوئی آدمی سحری کے وقت میں اگر یہ الفاظ پڑھ رہا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، تو ذرا سا یہ بتائیے کہ وہ روزہ آج رکھ رہا ہے، نیت کل والے کی کر رہا ہے. اور یہ الفاظ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اور بڑے بڑے جو ہمارے ائمہ اعظام گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. بلکہ بعض علماء اکرام نے تو اتنا زیادہ بڑھ کر کے بولا ہے کہ یہ بدعت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کتنی خطرناک ہے؟ یہ لوگ اپنے من سے جو ہے لفظ بناتے ہیں اور بنانے کے بعد اس کو شریعت بنا دیتے ہیں. جن لوگوں نے یہ لفظ بنایا میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے خود اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیں ہم لوگ کیا یہ لفظ حدیث کے ذخیرے میں کہیں موجود ہے. میں تو تلاش کر کر کے تھک گیا، یہ لفظ مجھے آج تک کہیں بھی حدیث کے ذخیرے میں نہیں ملا. حتیٰ کہ مجھے موضوع جھوٹی حدیث کے ذخیرے میں بھی یہ نہیں ملا. جھوٹی حدیث میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، موضوع حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. لوگوں نے اپنی مرضی سے جو ہے بنا دیا. تو آپ یہ مت کیجئے. بصوم غد نویت من شہر رمضان یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ میں نہیں بولا. آپ مجھے یہ سمجھنا کہ یہ وہابی ہے جو من میں آ رہا ہے بول رہا ہے، نہیں. آپ اس سے ہٹ کر کے دیکھیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو سوچ سمجھ کر کے آپ جو ہے عمل میں لائیے.